سلاجقہ روم کا بانی سلیمان بن قتلمش تھا۔ قتلمش سلطان طغرل کے سرداروں میں سے تھا، لیکن بعد میں اس نے سلطان الپ ارسلان کے خلاف بغاوت کر کے خود مختاری حاصل کر لی تھی اور بالآخر 1064 عیسوی میں رے کے قریب جنگ میں مارا گیا۔ اس کا بیٹا سلیمان قسمت آزمائی کے لیے ایشیائے کوچک میں چلا آیا اور 470 ہجری میں نائیا پر، جو کہ بازنطین سلطنت کا ایک مشہور شہر تھا، اس پر قبضہ کر کے اسے اپنا پایا تخت بنایا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ 1084 عیسوی کو اس نے انطاکیہ کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، لیکن پہلی صلیبی جنگ میں سلاجقہ روم کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا اور نائیا ان کے ہاتھوں سے نکل گیا، اور اس طرح ایشیائی کوچک کے مغربی حصے میں بھی ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور یوں ان حصوں پر بازنطین کا قبضہ ہو گیا، اور اب صرف ایشیا کوچک کا اندرونی حصہ ان کے پاس باقی رہ گیا تھا۔ لیکن یہاں بھی ان کا سامنا باغیوں سے تھا۔ غرض 6 صدی کے اول میں سلاجقہ روم کی حالت انتہائی نازک تھی، لیکن مسعود بن قلچ ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور کونیا کو پایا تخت بنا کر ایک مضبوط سلطنت قائم کی۔ اس کے جانشین قلچ ارسلان ثانی نے اپنی فتوحات سے سلطنت میں اضافہ کیا اور 1182 عیسوی میں قلچ ارسلان ثانی کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ ان کا چھوٹا بیٹا غیاث الدین اول تخت نشین ہوا۔ انہوں نے بازنطینیوں سے جنگ کر کے انطاکیہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اس کے جانشین عز الدین اول نے سلوب کو فتح کر لیا۔ عز الدین اور سلطان علاء الدین کا دور حکومت شان و شوکت کے لحاظ سے سلاجقہ روم کی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا، لیکن غیاث الدین کے دور میں سلاجقہ روم کا زوال شروع ہوا جو کبھی رک نہ سکا۔ اس دوران تتاری طوفان ایشیا کوچک تک پہنچ چکا تھا اور ارض روم اور سرحدی علاقوں پر تتاریوں کا قبضہ ہو گیا تھا، اور بالآخر 1243 عیسوی میں سلجوکیوں اور منگولوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ اس میں سلجوکیوں کو شکست ہوئی اور آخر کار سلجوکیوں کی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ صلح کے بعد تتاری واپس چلے گئے، لیکن 1245 عیسوی میں کہ خسرو ثانی کی وفات کے بعد اس کے تینوں بیٹوں کی مشترکہ حکومت کی وجہ سے سلطنت میں بد نظمی پیدا ہوئی تو تتاریوں نے پھر حملے شروع کر دیے۔ اس دوران سلطان کا ایک بیٹا مارا گیا اور تخت کے بقیہ 2 دعویدار عز الدین اور رکن الدین باقی رہ گئے۔ ہلاکو خان نے سلطنت کو ان دونوں میں تقسیم کر دیا۔ مغربی صوبے عز الدین اور مشرقی رکن الدین کو دیے گئے، لیکن حکومت دراصل تتاریوں کی تھی۔ تتاریوں کے تشدد سے تنگ آ کر عمرۂ سلطنت نے اہل مصر سے مدد طلب کی اور مصر میں مملوکوں نے ایشیائی کوچک میں تتاریوں کو شکست دے کر بھگا دیا، لیکن واپسی کے بعد تتاریوں نے پوری طرح انتقام لیا اور دولت سلجوکیہ کے رہے سہے اقتدار کو خاک میں ملا دیا۔ یوں سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بعض عمرا نے اپنی اپنی خود مختار حکومتوں کا اعلان کر دیا۔ 13ویں صدی کے اختتام پر چنگیز خانی طوفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم پر حملہ کر کے اس نے خوارزمی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگ گئے۔ ان میں سے بہت سے ایران اور شام پہنچے اور 7ویں اور 8ویں صدی میں بہت سو نے اقتدار حاصل کر لیا اور وہ ترکمانی مشہور ہوئے۔ بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے محاذ آرا ہوئے جو خود ترکی نسل کے تھے، لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی۔ وہاں سے واپس آ کر یہ ایشیائی کوچک میں سلجوکیوں سے آ ملے۔ انہی قبائل میں سے جو چنگیز خان کے حملے کے بعد مارے پھر رہے تھے، انہی میں ایک ارطغرل غازی کا قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلے کائی کا ایک جز تھا، جو ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں سے گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ اثناء راہ میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دندار کے ساتھ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ یہ جماعت جو صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاء الدین کی پناہ لینے پایا تخت کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف تو نہ تھا، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ ایک فریق کمزور اور دوسرا طاقتور تھا،
ارطغرل غازی نے اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اس جنگ بازی سے حملہ آور ہوئے کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ جس فریق کی انہوں نے مدد کی وہ سلطان علاء الدین کیقوباد کی فوج تھی، جسے تتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل غازی کی اس بہادری پر سلطان نے اسے سوغوت کا زرخیز علاقہ، جو کہ دریائے سکاریا کی بائیں جانب بازنطینی سلطنت کے قریب واقع تھا، جاگیر میں عطا کیا اور سوغوت کا شہر بھی انہیں دے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھی جو خراسان اور ارمینیا سے آئے تھے، انہوں نے یہاں رہائش اختیار کی۔ سلطان علاء الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سردار بھی منتخب کیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطین کی سرحد کے قریب تھی، اس لیے بازنطینی قلعہ داروں سے جنگ کی نوبت آئی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور ان کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترک قبائل جو کہ ایشیائے کوچک میں پہلے سے موجود تھے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کی لڑائیوں میں شامل ہو کر ساتھ دینے لگے۔ اس طرح ان کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار آس پاس کے علاقوں میں قائم ہونا شروع ہو گیا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائی کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلاف اور امرا کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل پر تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلاجقہ روم کی شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے اور سلطنت کے جنوب میں معتد سرداروں نے حکومتیں قائم کر رکھی تھی۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے سلطان کو بجائے تشویش کے ایک اطمینان محسوس ہوا اور سلطان نے اسے مزید انعام عطا کیے۔ چنانچہ جب بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تتاریوں اور عیسائیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی، تو سلطان نے اس کے صلے میں ان کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا۔ اس وسیع علاقے میں کثرت کے ساتھ چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ بہت سے قلعے بھی واقع تھے۔ 1288 عیسوی میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی اور آپ کو سوغوت شہر میں دفن کیا گیا ہے۔ ارطغرل غازی ایک دلیر اور بہادر مسلمان سردار تھے جنہوں نے بازنطینیوں کے ساتھ بہت سی جنگیں کی۔ آپ کا مزار آج بھی سوغوت میں قائم ہے۔ ارطغرل غازی عثمان غازی کے والد ہیں، جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ رکھی گئی۔